عمل کرے گا اللہ کے حکم پر تو اللہ اسے کیا دیں گے؟ اس کو فضائل کہتے ہیں۔ دنیا کے اسباب بھی دیتے ہیں، دنیا کے اسباب کو متاع کہتے ہیں۔ انما هذه الحیات الدنیا متاع، یہ دنیا ایک متاع ہے، یعنی تھوڑی دیر فائدہ اٹھانے کی چیز ہے۔ یہ حکومت ہو، تجارت ہو، دولت ہو، زمینداری ہو، کچھ بھی ہو، کہ تھوڑی دیر فائدہ اٹھانے کی چیز، اس کا نام متاع۔ یہ سب متاع ہے، فائدہ اٹھانے کے لیے، ہمیشہ کے لیے۔ انسان کے اعمال کہ یہ متاع نہیں ہے، بلکہ انسان کے اعمال اللہ کے انعام لینے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے نبیوں کی محنت اعمال کی ہوتی ہے، چیزوں کی نہیں ہوتی۔ اعمال کی محنت تاکہ اللہ سے سدا مدہ کا نفع لے، دنیا کے حالات میں برکت آوے، آخرت میں حالات میں بدلہ ملے۔ برکت بھی آئے گی، بدلہ بھی آئے گا، اس کا نام فضیلت ہے۔ تو ایک علم اللہ تعالیٰ نے نبیوں پر اتارا ہے فضیلت کا، کہ ہم کیا دینے والے ہیں۔ جو ذمہ داریاں ہم نے بندوں پر ڈالی ہے، جب وہ ذمہ داری پوری کریں گے تو ہم ان کو کیا دینے والے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے ہم کو پہنچایا اور بتایا۔ اس کو فضیلت کا علم کہتے ہیں۔ فضیلت کا علم جتنا یاد ہوگا ایمان کے ساتھ، ایمان میں ترقی آئے گی۔ کہ ایمان والا عمل کرے گا اور یہ سمجھتا ہے کہ اللہ مجھے اس پر یہ دے گا، میں یہ عمل کر رہا ہوں، اللہ مجھے اس پر یہ دے گا۔ یہ حساب اس کو یاد ہے کہ اللہ مجھے یہ دینے والے ہیں، اللہ مجھے یہ دینے والے ہیں۔ کہ میں نے کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا، حکم ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، ننگے کو کپڑا پہناؤ، بھوکے کو کھانا کھلایا، رواج ہے کھانا کھلایا ہر قوم میں، لیکن ہمارے ہاں رواجی بات نہیں کہ ہمارا کھانا کھلانا ایک عمل ہے۔ بھوکا آیا دروازے پر، اس کو کھانا دیا، کہ کیا ملے گا؟ تو اس کی فضیلت بتائی۔ یہ رواجی بات نہیں ہے، عمل ہے۔ ایمان والے نے اللہ کے حکم کی وجہ سے اس کو کھانا کھلایا۔ حدیثوں میں ہے کہ جو کھانا اس سائل کو کھلایا ہے جو آیا ہے گھر پر، تو 3 آدمیوں کی مغفرت ہو جائے گی۔ ایک کما کر کے جو لایا ہے، یہ کھانا کمایا ہے گھر کا مالک، ایک پکانے والی، ایک بچہ جس نے کھانا پہنچایا ہے اس کو دروازے پر، یہ تینوں کی بخشش ہو جائے گی۔ کیوں؟ کہ مسافر کو اور محتاج کو کھانا کھلاتے، اس کو فضیلت کہتے ہیں۔ یہ فضیلت کا علم ہے، یہ بھی آسمان سے آیا ہے، عقل سے نہیں ہے، آسمان سے آیا۔ ایمان میں کمال پیدا کرنے کے لیے، ایمان میں خوف پیدا کرنے کے لیے، کہ فضائل کے علم کا جتنا دھیان ہوگا اللہ کے انعام کا، تو ایمان میں ترقی ہو کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، خدا مجھے یہ دے رہا ہے، خدا یہ دے گا، خدا کا یہ وعدہ ہے۔ اس لیے ایمان کے تقاضے پورا کرنے کے لیے ہم کو ذمہ داری دی، ان ذمہ داریوں پر کیا ملے گا یہ فضائل میں ہے۔ اس لیے کہ فضائل کا علم سیکھو تاکہ اللہ کے وعدوں کا یقین آوے، اللہ کے معاملے سمجھ میں آوے کہ اللہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرے گا، اس کے حکموں پر ہم عمل کریں گے تو کیا معاملہ ہوگا۔ اگر فضائل کا علم نہیں ہے تو وہ عمل پھسپھسے ہیں، ماحول کی وجہ سے، دباؤ کی وجہ سے، عادت کی وجہ سے کر لے گا، اس میں جان نہیں ہے کہ ماحول ہے تو کر لیا، دباؤ ہے تو کر لیا، عادت ہے تو کر لیا، کہ نہیں بطور عادت کے نہیں، بطور دباؤ کے نہیں، بلکہ بطور یقین کے عمل کرنا ہے کہ اس عمل پر اللہ مجھے یہ دینے والا ہے، اس لیے میں یہ کروں گا۔
اس لیے عمل کے فضائل بتائے. کوئی عمل معمولی نہیں ہے, کوئی عمل ہلکا نہیں ہے, اور کسی عمل کو ہلکا سمجھنے کی اجازت نہیں ہے. کیوں کہ اللہ اس پر خوش ہو کر سب کچھ دے سکتا ہے. اگر اللہ اس کے عمل سے خوش ہو گئے کہ اس کو بہت کچھ دیں گے. اس لیے فرمایا کسی نیکی کو معمولی مت سمجھو, کسی نیکی کو بھی معمولی مت سمجھو. اگر اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے مل سکتے ہو تو ملو, یہ بھی نیکی ہے, اور یہ معمولی نہیں ہے. ہاں, یہ معمولی نہیں ہے کہ ایک مسلمان سے خندہ پیشانی سے ملو تو یہ مسلمان بھائی ہے. خندہ پیشانی سے ملنا یہ نیکی, یہ اس کو بھی حقیر نہ سمجھو. کوئی نیکی حقیر نہیں. کیوں کہ ہر نیکی اپنے اندر فضیلت رکھتی ہے, اور نیکی کی حالت ایسی ہے کہ اللہ جب دیکھیں گے کہ بندے کے عمل میں نیکی ہے تو اللہ اس نیکی کو ایک نیکی نہیں رکھیں گے بلکہ نیکی کو بڑھاتے چلے جائیں گے. جسے گوٹلی ڈالی درخت ہو, درخت کو اللہ بڑھاتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ پھل دے دیتا ہے. ایسے ہی نیکی وجود میں آئی ہے, یعنی ایک پسندیدہ اللہ کا پسندیدہ کام, اس کو نیکی کہتے ہیں. کہ نیکی ہوئی ہے کہ ہاں, نیکی کے بارے میں اللہ کی عادت اور سنت یہ ہے کہ اللہ نیکی کو بڑھائے گا. وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا. کہ نیکی ہے کہ وہ ایک نیکی نہیں رہے گی, وہ بڑھے گی, اور اس کو بڑا بڑا کر کے بہت بڑا اجر و انعام اللہ بندے کو دے گا. یہ معاملہ ہے. یہ بات فضائل سے معلوم ہوگی. سے اگر آدمی جاہل ہے تو اس کا علم جو ہے, اس کا عمل ایک ظاہری صورت ہوگی, بس اس میں جان نہیں ہوگی, ہو جائے گی لیکن جان نہیں ہے. اور فضائل کے علم کے ساتھ پڑھے تو وہ خود اپنے عمل کو جاندار سمجھے گا کہ میرے عمل اور مجھ کو اللہ یہ دے گا. میرے عمل پر اللہ مجھ کو یہ دے گا. حیات الصحابہ میں لکھا ہے کہ ایک صحابی نابینا, وہ اپنے گھر میں بیٹھے رہتے تھے, لیکن اپنی جگہ سے لے کر دروازے تک ایک ڈوری بنا رکھی تھی, باندھ رکھی تھی. دروازے تک جانا ہو تو ڈوری کے سہارے سہارے دروازے تک جاتا. اور یہ اس لیے بنائی تھی کہ کبھی دروازے پر کوئی سائل آ جاتا تھا, کوئی مانگنے والا, ضرورت والا آتا تھا. یہ حضرات ہمیشہ نیکی کے انتظار میں رہتے تھے, نیکی سے کتراتے نہیں تھے. ہماری طبیعتیں نیکیوں سے کترانے کی ہے, وہ نیکی کا استقبال کرتے تھے. دوری پکڑ کر دروازے اس کے ہاتھ میں کچھ رکھے, لے بھائی. اس لیے یہ ان کا معمول تھا. ان کے دوستوں نے کہا کہ آپ کو اسی تکلیف اٹھانے کی ضرورت ہے, وہاں جائیں ٹھوکر لگ جائے گی, کسی کو دے دیں وہ پیسہ وہاں دے دے گا اس کو, آپ کی تو اولاد بھی ہے. انہوں نے کہا بات تو ٹھیک ہے مگر میرے ہاتھ سے دینے کی بات الگ ہے. پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ مسکین کو, ضرورت مند کو, مانگنے والے کو اپنے ہاتھ سے صدقہ دینا یہ آدمی کو بری موت سے بچاتا ہے. یہ فضیلت صدقہ تو بہت لوگ دیتے ہیں, اس فضیلت کے دھیان کے ساتھ کہ اپنے ہاتھ سے کسی کے ہاتھ میں دینا یہ آدمی کو بری موت سے بچاتا ہے. ویسے صدقہ کی صفت ضرور ہے کہ صدقہ بلا دور کرتا ہے, اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے, گناہوں کی معافی ہوتی ہے صدقہ دینے سے. فضائل ہیں اس کے. ایک خاص فضیلت یہ بھی ہے کہ جب اپنے ہاتھ سے کسی کو دے گا گلے بھائی تو کہ اللہ تعالیٰ اس کو یہ پوری موت سے بچاتا ہے. تو میں نے کہا ایمان کے تقاضے پورا کرنے کے لیے اللہ نے معاملہ ہمارے ساتھ روکھا سوکھا نہیں رکھا ہے.
کہ بس کام کرو، ہم تو کام جانتے ہیں اور کچھ نہیں جانتے. جیسے مینیجر کہتا ہے کہ میں تو کام جانتا ہوں، تمہیں وقت پر آنا پڑے گا، وقت پر کرنا پڑے گا. اللہ کہتے ہیں ایسا معاملہ میرا نہیں، میں مینیجر نہیں ہوں، میں تو تمہارا پروردگار ہوں. ہاں، تمہارا مالک ہوں، تمہارا مددگار ہوں. نعم المولا و نعم النصیر، کہ اللہ کتنا ہی اچھا مالک ہے، کتنا ہی اچھا مددگار مالک ہے. جی ہاں، خالی کام لینے والا نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ایمانوں میں تکمیل کے لیے فضائل کا علم اتارا ہے. ایمان والے اعمال کرو اور یہ بھی یاد رکھو کہ کیا کیا ملے گا. اس سے ایمان میں ترقی ہوگی، یقین میں ترقی ہوگی، اللہ سے تعلق بڑھے گا اس کے انعامات کی وجہ سے. کیونکہ جس کے احسانات ہوتے ہیں اس کے ساتھ تعلقات ہو جاتے ہیں، جس نے بھی احسان کیا اس کے ساتھ تعلق ہوگا. الانسان عبد الاحسان، مثال ہے یہ کہ انسان احسان کا غلام ہے، کہ جس کو دیکھا کہ اس نے اس پر احسان کیا ہے تو وہ اسی غلامی کے لیے تیار ہے. جب اللہ کے احسانات دیکھے گا تو اللہ کی غلامی کے لیے تیار ہو جائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داریاں ڈالی ہیں ان ذمہ داریوں پر اللہ کیا دے گا اس کا علم اس لیے اتارا ہے تاکہ اللہ سے امیدوار ہو کر اللہ کا کام کریں. اللہ سے امیدوار ہو کر اللہ کا کام کریں اور خوش خوش کام کریں. ابشروا واملوا ما یسرکم، خوش ہو جاؤ، خوشخبری لو، امیدوار رہو اللہ سے. یہ کہا امیدوار رہو اللہ سے ایسے حالات کے کہ اللہ تمہیں خوش کر دے گا. کیوں کہ اللہ کے حکموں کی تابعداری کی جا رہی ہے، اس کے اطاعت کی جا رہی ہے، اور اس کے فضائل اور انعامات کیا کیا ملیں گے وہ بھی بتایا ہے. کہ ایک سبحان اللہ احد پہاڑ سے بڑا ہے. یہ کہا ایک سبحان اللہ احد پہاڑ سے بڑا ہے. کہ بندہ اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، کہ ہر کلمہ کہ وہ احد پہاڑ سے بڑا ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سوچنے کی بات ہے، سبحان اللہ احد پہاڑ سے بڑا ہے جس کے بولنے میں 1 سیکنڈ لگتا ہے، لیکن اس کا اجر پہاڑوں کے برابر، پہاڑوں کے برابر. تو جب سبحان اللہ کا اجر پہاڑوں کے برابر ہے تو باقی عملوں کا اجر سوچو کتنا بڑا ہوگا. 5 نمازوں کا کتنا بڑا ہوگا، زکاتوں کا کتنا، حج، روزہ، جتنے خیر کے کام ہیں، جان مال لگاتا ہے، کیا ملے. یہ سوچنے کی بات ہے. اس لیے ایمان میں ترقی، کہ ایمان کی دعوت اور ایمان کے کام کے فضائل کے ساتھ کرو، اندر جان پڑ جائے گی، پھر چھوڑے گا نہیں بلکہ چھوٹ جائے گا تو پچھتاوا ہوگا، پچھتائے گا. کیوں کہ اس کی فضیلت بہت ہو گئی. جیسے کوئی معاملہ نفع کا تھا کاروبار میں اور وہ ہاتھ سے موقع گیا تو آدمی پچھتا کہ بڑا اچھا موقع تھا، مجھ سے کوتاہی ہو گئی، ورنہ بڑا نفع تھا. اس طرح ایمان والا جب دیکھا اتنی بڑی فضیلت ہے اور مجھ سے یہ ہوا نہیں تو اس کو پچھتاوا ہوگا. عبداللہ ابن عمر کے بارے میں حدیثوں میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ ابو ہریرہ سے حدیث سنی کہ جو آدمی جنازہ کی نماز پڑھے گا اور دفن تک شریک رہے گا اس کو 2 قیرات ثواب ملے گا. اگر دفن تک شریک نہیں رہا، نماز میں شریک رہا تو 1 قیرات ملے گا، نہیں تو 2 قیرات ملے گا. قیرات کیا ہوتا ہے؟ قیرات ثواب کی بہت بڑی مقدار ہے، پہاڑوں کے برابر. وہ نماز جنازہ پڑھے اور جنازے میں شریک رہے دفن تک تو شریک. یہ حدیث سنائی. اس حدیث پر عبداللہ ابن عمر کو اشکال ہوا کہ بہت آسان ہے، 4 رکعت 4 تکبیریں ہیں تو اس میں اتنا بڑا ثواب. تو انہوں نے ابو ہریرہ کو ٹوکا کہ ابو ہریرہ سوچ کر کہہ رہے ہو، حدیث
حدیث سوچ کر کہہ رہے ہو؟ کیونکہ حدیث کو تو سوچ سمجھ کر کہنا چاہیے کہ نبی کی بات ہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے. بہت بڑا گناہ ہے کہ حدیث کو غلط بیان کریں. اس لیے کہا ابو ہریرہ سوچ کے کہہ رہے ہو. ابو ہریرہ ناراض ہوئے. ابو ہریرہ ناراض ہوئے کہ کیا میں ایسے ہی اڑاتا ہوں؟ اور اپنی بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے. کیونکہ حضرت عائشہ، حضرت ابو ہریرہ، انس بن مالک، عبداللہ بن عمرو بن عاص، یہ وہ حضرات ہیں جو کثرت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جانتے بھی تھے اور لوگوں کو بتاتے بھی تھے، اس کی تعلیم دیتے تھے. مکثرین فی الحدیث، ان کو کثرت سے حدیثوں والا بیان. اس میں یہ بھی ابو ہریرہ، عائشہ، اس لیے عائشہ کے بارے گئے. وہ کہا ام المومنین، وہ حدیث 2 قرات کی جنازے کی نماز والی وہ کیسی ہے؟ میں نے اس طرح بیان کیا ہے کہ جو جنازے کی نماز پڑھے اس کو 1 قرات ثواب ملے گا، اور دفن تک شریک رہے اس کو 2 قرات ملیں گے، اور قرات کی مقدار پہاڑوں کے برابر ہے. یہ حدیث کیسے ہے؟ عائشہ نے فرمایا رضی اللہ عنہ، بالکل صحیح ہے، یہی ہے. تو عبداللہ ابن عمر کو یقین دلا کہ میں نے بات غلط نہیں کہی، فضیلت میں نے صحیح سنائی. تو عبداللہ ابن عمر پچھتانے لگے، اور پچھتا کر کے یوں کہے لقد ضیعنا، ہم نے اپنے قراتیں بہت کھوئی. یعنی جنازے کی نمازوں کا اہتمام نہیں ہوا، فضیلت نہیں ملی. اگر یہ فضیلت پہلے سے معلوم ہوتی تو جنازے کی نماز کا اہتمام کرتے تاکہ فضیلت ملے. قراتوں کا ثواب پہاڑوں کے برابر ثواب تھوڑی دیر میں. ابن عمر اس بات میں بہت مشہور تھے کہ جو جس چیز کی فضیلت آئی ہے، جو چیز سنت رسول ہے، اس کی وہ کثرت سے پابندی کرتے تھے. کیونکہ دین یہی ہے، اللہ کے وعدوں کا یقین کر کے اللہ کے حکموں پر عمل کرے، اللہ کے وعدوں کا یقین کر کے نبی کے طریقے پر عمل کرے. یہ اصل دین ہے، اسی کی دعوت ہے، اسی کی محنت ہے، اسی کی تعلیم ہے. اس کا پہلا قدم یہ ہے کہ جو ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے ہم پر ڈالی ہے اس کی کیا فضیلتیں ہیں وہ جانیں. جب فضیلتیں جان کر عمل کرے گا تو اس کو اپنے عمل پر خود بھی اعتماد اور یقین ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس پر یہ دے گا. وہ اللہ سے امیدوار رہے گا. اور فضیلت کا علم نہیں ہے تو وہ بات اندر نہیں پیدا ہوگی، بے روح ہے، بے روح ہے. اس لیے عمل فوت بھی ہو جائیں گے. لیکن اگر فضیلت اور قیمت معلوم ہے تو اس طرح قیمتی چیز کی حفاظت کی جاتی ہے، اس طرح اپنے عمل کی حفاظت ہوگی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ علم دیا تاکہ عمل کریں ایمان کے تقاضوں پر اور اس کی فضیلت کو دھیان میں رکھے. تو رسمیت اور رواج بنا نکل جائے گا، حقیقت آئے گی کہ اللہ مجھے اس پر یہ دینے والا ہے. پھر عمل فوت نہیں کرے گا. عمل فوت ہو جائے گا تو اس کو حسرت ہوگی، پچھتاوا ہوگا. ہاں، کبھی ہو جاتا ہے کہ ایک عمل اپنے وقت سے فوت ہو گیا تو دوسرے وقت میں کرے، عمل کو فوت نہ ہونے. آپ کہتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھنا کھانے میں بھول گیا، شروع میں کھانا کھایا بسم اللہ پڑھنا بھول گیا تو کیا کرے؟ بغیر بسم اللہ کے کھانا پورا کرے کہ نہیں؟ بیچ میں بسم اللہ بولے، بسم اللہ یا بولو ہوا آخر سنت ہے، طریقہ ہے. اس سے زندگی کا ربط عملوں سے ہوتا ہے. اس طرح بسم اللہ نہ بھول گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھ کر سے رات میں اٹھنا نہیں ہوا. صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کو پورا کر لیتے تھے. وہ رکعتیں زوال سے پہلے پڑھ لیتے تھے. حدیثوں میں رات کو اٹھنا نہیں ہوا پڑھ لیتے تھے.
کہ رات کا عمل فوت ہوا ہے وہ اب پورا ہو جائے تاکہ اس کی فضیلت ملے اور حکم پورا ہو جائے. سب سے کہ حکم پورا کرے اور اس کی فضیلت کو دھیان کے ساتھ پورا کرے، کیونکہ فضیلت جان کر کے عمل کرنے والا مخلص ہے. مخلص ہے کہ وہ اللہ کے اجر کو چاہتا ہے اور کوئی چیز نہیں چاہتا. اللہ کا اجر چاہنا یہ بھی اخلاص ہے، اللہ کی رضامندی چاہنا یہ بھی اخلاص ہے، آخرت بنانے کے لیے عمل کرے یہ بھی اخلاص ہے. درجے میں اخلاص. اس لیے ایمان اور ایمان کے تقاضے پورا کرنے